ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شکر پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اس درس کی توفیق دی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے مجلس کی ابتدا کرنا چاہوں گی۔ دعائے عرفہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی معرفت کروانی چاہی ہے۔ اس دعا کے ذریعے وہ اللہ کی ہمیں معرفت کروا رہے ہیں۔ پہچانو اپنے رب کو، اس کے مقام، اس کی منزلت کو۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تمام حمد مخصوص ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور وہی ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کس انسان کی خدا کی بارگاہ میں کیا مراتب ہے، کیا درجات ہے، وہ رب جانتا ہے۔ درجوں کو بلند کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، خدا میں اور انسان میں جو ایک واضح فرق ہے وہ یہی ہے نا کہ ہماری نظر میں کوئی بہت بلند ہوتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے چند خامیوں کو جان لے، پہچان لے، تو جو اتنا اوپر تھا ہماری نظروں میں وہ اتنا ہی نیچے آ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم انسان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہے، اللہ کی ذات جب کسی کو درجہ دیتی ہے تو انسان کے باطن پر نگاہ رکھتا ہے خدا۔ اللہ کی نگاہ ہمارے قلب پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے قلب کو دیکھتا ہے، اور جس کا قلب اللہ کے لیے جتنا خالص ہے وہ اس کا درجہ اتنا ہی بلند کر دیتا ہے۔
پروردگار اس کا درجہ بلند کرتا ہے کہ جس کا قلب اس کے لیے جتنا خالص ہو۔ اور کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی ہم کسی سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، ہمارا نظریہ دوسروں کے بارے میں بہت الگ ہو جاتا ہے، ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تعریفوں کے پول ہم باندھ لیتے ہیں، مگر ذرا سا کچھ ہوا تو پھر ہم اسے بالکل نیچے بھی گرا دیتے ہیں، اور پھر ذرا سی اس کی خامیاں پتہ چلی اور پھر ہم شکایت کرنے لگتے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم اس کی عیبوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت سارے عیب ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے عیبوں پر چلی جاتی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی سر سے پیر تک عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ہماری نگاہ لوگوں کے ظاہر پر ہوتی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس دعا سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی نگاہ ہمارے قلب پر ہے، ہمارے باطن پر ہے، اور بجائے یہ کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو تلاش کریں، اس کی باتیں کریں، اس پر نظر کریں، یہ وہ بہترین مہینہ ہماری طرف جو آیا ہے، ماہ رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم خود پر توجہ کریں، ہم اپنے عیبوں کو تلاش کریں اور ہم اپنے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین مہینہ ہے اپنی روح کو بلند کرنے کا، ہم اپنی اسپرچویلٹی کو بہت اوپر تک لے جا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہمیں یہی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے کیا عیب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم واقعاً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب کون کون سے ہیں، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی سورہ منافقون اس نیت سے پڑھے کہ پروردگار اس کو اس کے عیبوں سے آگاہ کر دے، تو یقیناً اگر ہم سورہ منافقون کی تلاوت اس نیت سے کریں گے کہ پروردگار مجھے میری اصلاح کرنی ہے، مجھے میرے باطن کو روشن کرنا ہے، اور میرے بہت سارے عیب ہیں جو مجھے خود نظر نہیں آ رہے ہیں، پروردگار تو مدد کر دے، اور اس سورے کو پڑھ کر اگر ہم دعا کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کر دے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کیا عیب ہے، اور پھر ہم اس کی اصلاح کر پائیں گے۔ تو روحانیت کو بڑھانے کے لیے، اسپرچویلٹی کو اوپر لانے کے لیے فرسٹ سٹیپ اپنے عیبوں کو تلاش کریں، اور جب ہمارے عیب ہمیں پتہ چل جائے تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ سورہ دہر، جس کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب واقعاً کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جتنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ پازیٹیو پوائنٹس میں بدل جائے، وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس نیت سے ہمیشہ سورہ دہر کی تلاوت کرے۔ جب وہ سورہ دہر کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی روح کو قوی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم۔ قرآن وہ نور ہے جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن مجید کے بارے میں حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، افضل ذکر قرآن ہے، اسی سے سینہ کشادہ اور باطن کو روشنی ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اسپرچویلٹی کو بڑھانا ہے، روحانیت کو قوی کرنا ہے۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ افضل ترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر قرآن ہے، ایسا ذکر ہے عزیزو جس سے ہمارا سینہ کشادہ ہوگا اور ہمارا باطن روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو آئیے عزیزان گرامی، ہم سورہ قدر کی فضیلت کو سماعت فرما رہے تھے۔ کل تک ہم نے 10 فضیلتیں اس سورے کی سنی، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ قدر کی 11ویں فضیلت تفسیر انوار نجف۔
میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہو تو سورہ قدر پڑھ کر پانی پہ دم کرے، پھر وہ پانی پلائے، انشاءاللہ بچے کی ولادت بہت جلد ہو جائے گی۔ 12ویں فضیلت، معصوم کی حدیث ہے، اگر کوئی بعد نماز عشاء حفاظت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ، سورہ توحید پڑھے تو ہر بلا، ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم سب کورونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ معصومین کی اس حدیث پر ضرور عمل کرے، اور بہت آسان بھی ہے۔ نماز عشاء حفاظت کی نیت سے صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عزیزو۔ یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ بس پروردگار ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اور ہر ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کو حفظ و امان نصیب فرمائے۔ 13ویں فضیلت، امام کے صحابی سہل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو خط لکھا اور خط میں یہ پوچھا کہ یا امام، مجھے کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی عبادت یا کوئی ایسا عمل آپ بتائیں کہ جن کے سبب سے میں دنیا اور آخرت میں آپ کی خدمت میں رہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات پوچھ لی۔ تو وہ خط کے جواب میں ہمارے 5ویں امام علیہ السلام نے لکھا، اے سہل، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر خوب پڑھتا رہ، یعنی بہت زیادہ پڑھا کر، اور استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھ، انشاءاللہ اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یقیناً ہم نے سنا کہ امام علیہ السلام نے بہترین بات بتائی ہے کہ اگر ہم سب کو امام کے قدموں کے پاس جگہ چاہیے، اور اگر ہم سب کو آخرت میں امام کے قدموں کے پاس جگہ چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو ہم انجام دیتے رہیں، اپنی زبان کو استغفار اور سورہ قدر سے تر رکھے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے سامعین یقیناً ان فضیلتوں کو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ سورہ قدر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ 14ویں فضیلت، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ انا انزلنا، سورہ قل ہو اللہ اور آیت الکرسی ہر سنتی نماز میں پڑھتا رہے تو پروردگار عالم اسے بہت بزرگی عطا فرمائے گا۔ 15ویں فضیلت، پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے باہر نکلتے وقت سورہ قدر انا انزلنا پڑھے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ جب شیطان ہم سے دور رہتا ہے تو پھر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ شیطان ہی سارے گناہ کرواتا ہے۔ تو ہمارے معصوم نے کتنا بہترین عمل ہمیں بتایا ہے، بس ہمیں کرنا اتنا ہی ہے کہ شیطان کو اگر ہم سے دور رکھنا ہے تو ہم گھر سے نکلتے وقت اور جب بھی ہم سورہ قدر پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، اور جب ہم گھر میں داخل ہو تب بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اس سورے کی ضرور تلاوت کریں تاکہ شیطان ہمیں کوئی گناہ میں ملوث نہ کر سکے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کے اور بھی فوائد ہیں جو ہم انشاءاللہ کل سنیں گے۔ آئیے ہم سورہ انا انزلنا کی تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ کل ہم نے 2 آیت کمپلیٹ کی تھی، آج ہم تیسری آیت کی طرف آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इससे कबल कि हम तफसीर का आगाज़ करें, सामीन को बताना चाहूँगी कि सूरह कद्र की तफसीर अनवारुल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान में है, नूरुस सकलैन की तफसीर में है और तफसीर नमूना में है, जिससे हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो पहली आयत के बाद जो तफसीर बयान की, दूसरी आयत के बाद जो तफसीर बयान की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली या दूसरी आयत से ही ताल्लुक़ रखती है, ऐसा नहीं था। दरअसल ये तीनों तफसीरों को मिलाने के बाद ये हर आयत के बाद थोड़ी थोड़ी तफसीर में बयान कर रही हूँ। यानी आज जो तफसीर बयान होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ तीसरी आयत के लिए नहीं है, मगर जितनी तफसील में रिवायतें हैं उनमें से कुछ रिवायतों पर हम गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा किसी एक ही आयत से ये सारी तफसीर मंसूब नहीं है, ये सारी तफसीर सूरह क़द्र से मंसूब है, सारी तफसीर सूरह क़द्र की है। अनवारुल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान में मिलता है कि लैलतुल क़द्र यानी कुदरत फरमा रही है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी उसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है और उसका सदका 1000 महीनों के सदकों से अफजल है और उसका रोज़ा 1000 महीनों के रोज़ों से अफजल है। तफसीर नूरुस सकलैन में रिवायत मिलती है कि शब कद्र को किस तरह हासिल किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में रिवायत नकल हुई है कि एक आदमी ने हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उसने अर्ज़ की, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, अगर कुछ कहूँ तो आप नाराज़ तो न होंगे? आपने फरमाया, नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, आपने कुरान मजीद की इस आयत लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर में नज़र फरमाई है। ऐ फ़र्ज़ंदे रसूल, हम कैसे जानें कि शब कद्र हर साल आती है? आपने फरमाया, जब माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो तो हर रात सूरह दुखान को 100 मरतबा पढ़ो। जब माह मुबारक की 23वीं रात आएगी तो तू अपने सवाल के जवाब को पा लेगा और तू तस्दीक करेगा कि मैंने शब कद्र को पा लिया है। इसी तफसीर नूरुस सकलैन में एक और रिवायत नकल हुई है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो आदमी शब कद्र सो गया कि जिस रात इंसान की किस्मत बनती है और अहकाम खुदाबंदी नाजिल होते हैं, तो ऐसा आदमी उस साल हज नहीं कर सकेगा। शब कद्र माह रमज़ान की 23वीं रात से मंसूब है, क्योंकि इस रात हाजियों के नाम लिखे जाते हैं कि इस साल किस किस ने हज करना है। इसी रात में रिस्क और मौत की तकसीम भी होती है। एक साल का इंतज़ाम इसी रात को बनता है, यानी एक साल का निज़ाम इसी रात को बनता है। रावी कहता है कि मैंने अर्ज़ की, अगर किसी का नाम इस रात हज के लिए न लिखा जाए तो क्या उसे हज की इस्तिताअत नहीं होगी? आपने फरमाया, नहीं। मैंने अर्ज़ किया, ऐसा क्यों है? आपने फरमाया, इसमें लड़ने झगड़ने और बहसो मुबाहिसा की कोई बात नहीं है, ये अम्र है। आइए हम दुआ करें कि परवरदिगार हम सब को शब कद्र जो बहुत करीब आ रही है, बस परवरदिगार हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करना ताकि हम शब कद्र को बेहतरीन अंदाज से गुजार सके और हमारा नाम हाजियों और ज़ायरीन में लिख देना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तफसीर नूरुस सकलैन में लिखा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सूरह कद्र की पहली 3 आयतों की तिलावत फरमाई और कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस हकीकत का इजहार फरमाया कि कुरान मजीद को शब कद्र नाजिल फरमाया
اور جب اپنے رسول سے فرمایا وما ادراکا ما لیلۃ القدر کہ شب قدر کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ شب قدر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی سب سے پہلی آیہ مبارکہ کہ جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں فرما رہا ہے کہ پڑھ تو تیرے پروردگار کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا حکم نازل جب ہوا تو وہ ہے اقرا، پڑھ اپنے پروردگار عالم کے نام سے۔ یہ آیت ہمیں علم کی اہمیت بتاتی ہے، اور کل ہم نے سنا عالم کے حقوق کیا ہے، علماء کا مرتبہ کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، اور کل ہم نے آیت اللہ مراش نجفی کا واقعہ سنا کہ جس نے اپنی زندگی کا ہدف علم حاصل کرنا اور کتابوں کی بہترین لائبریری قائم کرنا، انہوں نے دشمنوں کی سازش کو پہچان کر انہوں نے اس کا جواب دیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام دیا کہ علم اور کتابوں کی اہمیت کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سمجھ لو کہ کمال دین طلب علم اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ آگاہ ہو کہ علم کا طلب کرنا تمہارے لیے مال کے طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ مال تمہارے لیے تقسیم شدہ ہے اور خدا اس کا ضامن ہے، یعنی رزق کا ضامن خدا ہے۔ یقیناً وہ تم تک ضرور پہنچے گا، اور علم محفوظ ہے اس کے اہل کے پاس، اور اس کی طلب کا تم کو حکم دیا ہے، پس جو اس کے اہل ہے۔ یہاں پر مولا کائنات نے جو اہل لفظ لیا ہے یہ اصول کافی کی حدیث ہے، اس کا مطلب ہے اہل یعنی ائمہ طاہرین، اور پھر مولا نے کہا اس کے اہل ہے ائمہ طاہرین، لہٰذا تم ان سے طلب کرو۔ لہٰذا مولا فرما رہے ہیں کہ دراصل دین کا کمال یہ ہے کہ انسان علم کو طلب کرے، اس پر عمل کرے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، مگر علم ہے کیا؟ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہنا۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے علم؟ تب کہا کان لگا کر احادیث و آیات کا سننا۔ پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے علم؟ کہا کہ اس کی تبلیغ کرنا۔ یہ اصول کافی کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ علم یعنی خاموش رہیں، کان لگا کر حدیث اور آیت کو سنیں، اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائے، یعنی اس کی تبلیغ کریں۔ اسی سلسلے میں اصول کافی کی ایک اور حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دو۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ پروردگار عالم سے دعا کریے خدا ہم سب کو علم حاصل کر کے یقیناً علم کو پہنچانے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ شاگرد کا حق کیا ہے۔ جو خدا کی خوشی کے لیے علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائے، استاد بن جائے اور اس کے پاس شاگرد ہو جسے وہ سکھا رہے ہوں،
تو آئیے یہ جانیں کہ شاگرد کا حق کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ شاگردوں کا حق کیا ہے۔ آئین حقوق میں چوتھے امام علیہ السلام نے شاگرد کے حق کو بیان کیا ہے۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور شاگردوں کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تمہیں جو علم عطا کیا ہے اور حکمت کا جو خزانہ تمہیں دیا ہے، اس میں تمہیں شاگردوں کا سرپرست بنایا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ جو علم و حکمت استاد نے حاصل کیا ہے وہ خدا کے لطف و عنایت سے حاصل کیا ہے، ذاتی طور پر اس کا کچھ نہیں ہے۔ یعنی امام بیدار کر رہے ہیں کہ ذاتی طور پر اس کا کچھ نہیں ہے، مگر دراصل یہ علم و حکمت پروردگار عالم نے خود اسے عنایت عطا فرمایا ہے، اور یہی چیز استاد کے علمی غرور کو برطرف کرتی ہے۔ یعنی استاد کو یہ خیال ہوتا ہے اس بات سے کہ واقعاً یہ علم پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام دوسرا حق یہ فرماتے ہیں، اس نے تمہیں شاگردوں کا سرپرست بنایا ہے، پھر اگر تم نے اس سرپرستی کے حق کو اچھی طرح سے ادا کر لیا اور ان کے لیے مہربان خزانچی اور خیرخواہ مولا قرار پائے۔ یعنی ہمارے چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس علم و حکمت میں استاد دوسروں کا خزانچی ہے، اور علم و حکمت کو تقسیم کرتے وقت اسے اپنے شاگردوں کے ساتھ مہربانی خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہاں پر مکارم الاخلاق میں کچھ اس طرح سے تحریر ملتی ہے۔ اسی سلسلے میں اسی پوائنٹ پر یہ دوسرے پوائنٹ کو وضاحت کرتے ہوئے یہ روایت ملتی ہے کہ پھر اگر تم نے لوگوں کو تعلیم دینے میں نیکی کی، یعنی استاد اگر شاگرد کے ساتھ نیکی کرے گا اور ان کے ساتھ سختی و بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا، تو خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے اس کے علم میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم لوگوں کو اپنے علم سے محروم کرو گے، یعنی اگر استاد شاگردوں کو اپنے علم سے محروم کر دے اور اس کے ساتھ سختی کا رویہ استعمال کرے، سبق لیتے وقت اس کے ساتھ سختی یا بد اخلاقی سے پیش آئے، تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ تم سے علم چھین لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہاری عظمت و منزلت کو ختم کر دے۔ یعنی مکارم الاخلاق میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی استاد شاگردوں کے ساتھ نیکی اور بہترین انداز سے وہ پیش آتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس پر لطف و کرم کرتا ہے، تو خدا اس کے علم میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اگر وہی استاد شاگردوں کو محروم کرے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے، تو پھر خدا کو بھی حق ہے کہ وہ اس کے علم کو چھین لے اور لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت و منزلت ختم کر دے۔ امام زین العابدین تیسرے حق میں یہ فرماتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ وہ شاگرد کو اپنے خزانہ علم سے عطا کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ استاد کو علم و حکمت کا خزانہ دار سمجھتے ہیں، امام اسے خزانہ دار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد کو علم کے خزانے کو خرچ کرنے کو مال خرچ کرنے کے برابر سمجھتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے،
یعنی جس طرح سے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جاتا ہے، کنجوسی نہیں کی جاتی ہے، اسی طرح سے استاد کو چاہیے کہ وہ شاگرد کو علم دے اور اس علم کو دینے میں کنجوسی سے کام نہ لے۔ چوتھا حق امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر استاد اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس کی مثال اس امانت دار کی سی ہے جو امانت کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اپنے فریضے پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال خیانت کار لوگوں کی سی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں ان کی عزت و حقوق سے محروم رکھتے ہیں۔ یہاں ہمارے امام استاد کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو علم تمہارے پاس ہے وہ امانت ہے، اسے تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر تم ادا کر رہے ہو تو بہترین امانت دار ہو، اور اگر اس علم کو تم امانت جو تمہارے پاس ہے اسے ادا نہیں کر رہے ہو، یعنی تم خیانت کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو۔ اور خصوصی طور پر آئین حقوق میں یہ روایت ملتی ہے کہ دراصل استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بہترین طریقے سے تعلیم دے، یعنی اس کے دل میں علم کا شوق پیدا کر دے، اور استاد کو چاہیے کہ کبھی وہ سختی یا بد اخلاقی اور غصے سے طالب علم کو نہ پڑھائے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کی بد اخلاقی اور اس کی سختی اور اس کے غصے اور اس کی باتوں کی وجہ سے کبھی کبھی طالب علم تعلیم ہی کو چھوڑ دیتے، یعنی علم حاصل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے استاد کو تاکید یہ کی کہ شاگردوں کا حق یہ ہے کہ انہیں خوش اخلاقی کے ساتھ پڑھایا جائے، اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم سے جو بھی استاد ہیں ان سب کو اپنے شاگردوں کا حق ادا کرنے کی خدا توفیق عنایت عطا فرمائے، اور ہر ایک استاد کو نرم دل کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھانے کی، ان کے دل میں علم کا شوق جگانے کی خدا توفیق عنایت عطا فرمائے، الہی آمین۔ عزیزان گرامی، علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ ہے کتاب۔ علم کا سرچشمہ ہے کتاب۔ آج عزیزان گرامی ہم اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن میں قید میں ہیں۔ آج ایک ایسی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب اپنے گھروں میں ہیں۔ ہم درس پڑھنے نہیں جا سکتے، ہم اپنے استاد کے پاس نہیں جا سکتے، استاد شاگرد کے پاس نہیں جا سک رہے۔ آج ہم دینی کلاسز اور دینی درس مجلسوں سے یقیناً باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اس لیے محروم ہے، لیکن ہم گھروں میں مجلس کر رہے ہیں، ہم گھروں میں ہمارے پاس کتاب ہے، اور بہت ساری جگہ آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہے۔ مجھے آج کتاب کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے، اس لیے عزیزان گرامی کیونکہ یہ بہت بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ آن لائن کلاسز کر رہے ہیں، ہم آن لائن مجلس بھی سن رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس زمانے میں کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، جبکہ علماء دین نے بڑی محنتوں سے ان کتابوں کو لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب عالم اور عقل مندوں کے لیے باغ ہے، گارڈن ہے۔ یقیناً عزیزان گرامی ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ باہر جائے، گارڈن میں گھومے، باغ میں گھومے پھرے، لیکن اگر وہ انسان واقعاً یہ سمجھ لے مولا کے حدیث کو کہ جب وہ کتاب پڑھے اور علم حاصل کرے تو یہ حقیقت میں عقل مندوں اور عالم کے لیے کتاب باغ ہے، گارڈن ہے۔ اس کی بہت سارے فوائد ہیں عزیزو، اگر ہم ان فوائد کو سمجھیں تو واقعاً اس لاک ڈاؤن میں ہم بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر پائیں گے۔ سب سے پہلا کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم کا ایسا سرچشمہ ہے کہ آپ کتاب
جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے دینی علم کی، اس میں یقیناً آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اور ہر کتاب کے الگ الگ موضوع ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو جس موضوع پر کتاب پڑھنے کی خواہش ہوگی، آپ کو وہ موضوع ضرور مل جائے گا۔ الحمدللہ آج جتنا شکر کرے اتنا کم ہے کہ آج آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں اتنی بہترین سے بہترین کتابیں ملتی ہے، اور اتنی ساری میگزینز آج پرنٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے مذہب بھی ہے، لیکن ہمارے مذہب میں جتنی میگزینز اسلامک ہمیں ملتی ہے، جتنی کتابیں ملتی ہے، اتنی دوسرے مذہبوں میں شاید ہی مل پائے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو اسلامک اتنی ساری میگزینز ہے، چاہے وہ اشناشری ہو، لبیک ہو، یا آپ دیکھیں ہادی ماسک ہو، مریم میگزین، کتنی ساری میگزینز الحمدللہ شائع ہو رہی، اور کتنی ساری کتابیں ہیں، اور الگ الگ موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہر موضوع کی کتاب آپ کو مل جائے گی، اور جتنا آپ کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے جائیں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ ایک اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم شاگردوں کا حق تو آج سن چکے، استاد کے حقوق بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن بہتر سے بہتر استاد بننے کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ استاد کو چاہیے کہ بہترین کتابوں کا مطالعہ کرے، تاکہ اس کے شاگردوں کو وہ بہترین علم سے نواز سکے۔ دوسرا کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہترین دوست ہے، کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں ہمارا اکیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم باہر نہیں جا پا رہے ہیں، ہمارے دوستوں سے ملنا بھی چاہتے ہیں لیکن مل نہیں پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پروردگار عالم نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کتابوں کو ہی اپنا دوست بنا لیں، اسی سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ تیسرا، اگر آپ واقعاً کتاب کو پڑھیں گے تو دل کو خوشی، راحت اور سکون ملتا ہے، اور بہترین کتاب تو قرآن مجید ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر آپ قرآن سے علم حاصل کر رہی ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہی ہے، تو یقیناً کہیں بھی آج آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے، راحت کی تلاش ہے، دل میں یقیناً ایک اضطراب، ایک بے چینی ہے، تو آپ قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ گجراتی کی تفسیر بھی، تفسیر نمونہ 4 جلد تک ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی بہار کے اس مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے تفسیر ضرور پڑھیں۔ چوتھا، کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ نئی نئی باتیں ہمیں جاننے کو ملیں گی، نیا نیا علم ہمارے سامنے آئے گا۔ جتنا جتنا آپ کتابیں پڑھیں گے اتنا اتنا آپ علم میں اپڈیٹ ہوتے جائیں گے۔ پانچواں فائدہ کتاب پڑھنے کا یہ ہے کہ ہماری جنرل نالج، ہماری معلومات کے جو اسلام کے متعلق ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جتنا ہم اسلام کی بہترین سے بہترین کتابیں پڑھیں گے، ہماری نالج میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ کتاب پڑھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان بہترین سے بہترین آداب سے آشنا ہو سکتا ہے، اسے آداب سیکھنے ملیں گے، جیسے کہ تہذیب الاسلام۔ تہذیب الاسلام کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کھانے کے آداب کیا ہے، لباس پہننے کے آداب، باہر جانے کے آداب، سفر کے آداب، ہر طرح کے آداب ملیں گے۔ جب تک ہم آداب جانیں گے نہیں، اس پر حدیثیں کون سی ہے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر ہمیں سفر پر جانا ہے تو سفر کے آداب ہی نہیں معلوم تو ہم کیا عمل کریں گے؟ تو ایسی بہترین ہمارے پاس کتابیں ہیں جس کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں، اور آج ہمیں کتابیں اگر ہمارے گھر میں نہیں بھی ہے تو PDF موبائل پر آرام سے ہمیں حاصل ہو جائے گی، ہم اس PDF کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، اگر ہم ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو اخلاق جس کا ٹاپک ہوتا ہے، یعنی معراج السعادہ، کہ جس کتاب میں بہترین اخلاقیات کا بیان ہے، اگر ایسی بہترین کتابیں ہم پڑھیں گے تو ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے، اپنے
اندر ایک چینج لے آ پائیں گے۔ آٹھواں، اگر گناہ کبیرہ جیسی بہترین کتابوں کا ہم معائنہ کریں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ کیسے کیسے گناہ سے کیسی کیسی سزائیں انسان کو آخرت میں دی جائے گی اور کس گناہ کے اثرات کیا ہیں۔ اس لیے کہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو گناہ کبیرہ جیسی بہترین کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے تو واقعاً ہمارا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہم گناہوں کو ترک کریں گے، چونکہ جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوگا انسان عمل کی جانب بڑھے گا، وہ متقی بنے گا، اور ماہ رمضان کا مقصد متقی بننا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے انسان کو گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور جب تک ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ یہ روحانی بیماریاں ہمیں کتنا زیادہ اثر کر رہی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت میں کتنے اس کے اثرات ہے، تب تک ہم اسے ترک نہیں کر پائیں گے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام ہسٹری کی اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی مولائے کائنات امام حسن علیہ السلام، ان سب کے دن آ رہے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو یقیناً اگر ہم ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مولائے کائنات، مولا حسن، جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہ سب بہترین شخصیتیں جو اسلام میں ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، کیسے دین کو پھیلانے میں انہوں نے جد و جہاد کی، کیسے انہوں نے اسلام کو آگے بڑھایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے سے یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہم بھی اپنے دین اسلام کے لیے بہتر سے بہتر کاموں کو انجام دیں گے۔ 10واں، اچھے خیال، پازیٹیو تھنکنگ، ہماری سوچ بدل جائے گی۔ جتنے بہترین رائٹر کی ہم کتابیں پڑھیں گے اتنا ہمارے بہتر سے بہتر خیالات ہوں گے۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے، کتابیں ہماری ہدایت کریں گی، ہماری رہنمائی کریں گی، یہ بہترین گائیڈ ہے۔ 12واں پوائنٹ، ہر ٹاپک پر آپ کو الگ الگ کتابیں مل سکتی ہے، یعنی اگر مجھے صرف اور صرف تکبر پر غور و فکر کرنا ہے، تکبر کے بارے میں جاننا ہے، تو تکبر کے بارے میں پوری کتاب مجھے مل جائے گی۔ اور جو بھی ٹاپک جس پر مجھے جاننا ہے، یعنی طب اسلام کے بارے میں جاننا ہے، تو بھی پوری کتاب جو ہے مجھے مل جائے گی، جس سے میں اس پر غور و فکر کر سکوں۔ 13واں پوائنٹ یعنی کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ثواب زاریہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک کتاب کسی کو دیتے ہیں یا چھپواتے ہیں، تو جب تک وہ کتاب کو ہم نے چھپوائی، جتنے لوگ پڑھیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، یا ہم نے محنت کر کے اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا، تو جب تک وہ لوگ کتابیں پڑھیں گے ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے کسی کو کتاب گفٹ کر دی، تو جب تک وہ کتاب پڑھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ کتاب سے ہمیں پروردگار عالم کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں کی معرفت حاصل ہوگی، زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہوگی۔ اگر ہم کمال الدین جو شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے، اور کس کے کہنے پر لکھی ہے؟ خود امام زمانہ کے کہنے پر لکھی ہے۔ اگر ایسی بہترین کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً ہمارے امام کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ حلی وہ عالم دین ہے کہ جس کو کتاب ختم کرنے میں خود زمانے کے امام نے مدد کی تھی۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ کتابوں کو پڑھنے کے متعلق ابراہیم پٹیل نے ایک بہت بہترین بات کہی ہے کہ ہر ایک مومن کے گھر میں چھوٹی اچھی لائبریری ہونی چاہیے جس میں دینی کتابیں ہوں، تو پھر اس امت کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے صرف چند فوائد کا ذکر کیا ہے کتابوں کے متعلق، لیکن دراصل اس سے بھی کہیں زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں تو خواتین گرامی عورتیں یہ سوچتی ہے کہ بھئی ہمیں تو اس لاک ڈاؤن میں اتنا کام ہے، سارا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، یقیناً ہم عورتوں کو بہت کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی خلوص سے کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر وہ حدیثوں میں ملتا ہے عزیزوں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت خلوص دل سے کرے اور اس سے کوئی توقع نہ رکھے، احسان نہ جتائے، تو یہ 8 دن کی خدمت کا اجر یہ ہے عزیزان گرامی کہ
जन्नत के हर दरवाजे उसके लिए खोले जाएंगे और जहन्नम के हर दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। यानी औरतें जो ख़वातीन हैं, यकीनन वो जो घर का काम कर रही है, बहुत बेहतरीन इबादत है। वाक़ई उसको खुदा इसका इतना अज्र इनायत फ़रमाएगा, जैसे कि अगर वो एक गिलास पानी अपने शौहर को दे रही है तो उसे 1 साल की इबादत का अज्र मिलता है। 60 ईयर्स के गुनाह माफ़ होते हैं और जन्नत में खुदा उसे महल देता है। यही हमारे साथ में इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई औरत 7 दिन तक खाना बनाकर अपने घरवालों को खिला रही है तो 70 मकबूल हज का सवाब उसे नसीब होगा। और आजकल हम इफ्तारी भी का इंतज़ाम जो करते हैं, तो एक इफ्तारी अगर कोई औरत बनाती है तो उसे एक शहीद का सवाब दिया जाएगा। तो अज़ान किराम, ये चंद हदीसें मैंने किताब से इसलिए नक़ल की है अज़ीज़ान गिरामी, ताकि इस जद्दोजहद का अजर व सवाब हमारी मद्देनज़र रहे। बेहतरीन इसका अजर खुदावंद आलम हमें इनायत अता फ़रमा रहा है, हमें पता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आज टेक्नोलॉजी इतनी उरूज पर पहुँच गई कि इन्हीं कामों के साथ, यानी इन्हीं कामों को, घर का सारा काम करते हुए हम ऑडियो पर बुक्स सुन सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आज आप देखें, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि आप अपना घर का काम, ये जद्दोजहद, ये अजर सवाब वाला काम आप खुलूस दिल से करते हुए, अगर आपको बरज़ख नाम की किताब पढ़नी है तो बस आप नेट पर से इस किताब का ऑडियो ढूंढ लीजिए और आपको किताब हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने मोबाइल के नेट पर उस किताब का ऑडियो आप प्ले कर दीजिए और आप पूरी किताब को आराम से सुन सकते हैं। ज़ाने गिरामी, हमारी ज़िंदगी का मकसद इल्म हासिल करना है, इमाम तक पहुँचना है, इमाम का राबिता कायम करना है और उस मकसद में यकीनन हमें ये किताबें मदद कर सकती है। इस बात को साबित करने के लिए एक बेहतरीन वाक़या कि जो मैं अपने अल्फाज़ों में बहुत मुख्तसर करके आपको सुनाना चाहती हूँ, कि एक औरत ने तज़किये नफ्स किताब के ज़रिए किया और उसने अपना राबिता ज़माने के इमाम से कायम किया। उस औरत का नाम तो इस किताब में नहीं लिखा है, न ही उस आलिम दीन का नाम लिखा है, मगर हसन अब्ती अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन एक औरत ने एक आलिम दीन को टेलीफ़ोन किया और उससे कहा कि मैंने आपकी किताब परवाज़ रूह पढ़ी है, लिहाजा उसके मुतालिक मुझे कुछ सवालात आपसे पूछने हैं। आलिम दीन ने उन्हें बताया कि आप अब मेरे घर पर आ सकती है ताकि आपको ये सवालात के जवाब मैं आपको दे सकूं। थोड़े दिनों के बाद वो औरत आलिम दीन से मिलने जाती है और तमाम सवालात को उसने एक पर्चे में लिखा था, उस पर्चे को आलिम दीन को दिया। आलिम दीन ने सारे सवालात देखे और उसका जवाब देने के लिए आलिम दीन कहते हैं कि मैंने उसे 2-3 किताबें दी और कहा कि आप जो भी सारे सवालात पूछना चाहती है वो इन किताबें मौजूद है, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। वो कहते हैं कि उस औरत ने उन किताबों को लिया, बस दूसरे ही दिन उस सारी किताबों का मुतालिया करने के बाद वो वापस आई और आलिम दीन से आकर उसने राबिता कायम किया और कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ज़माने के इमाम से राबिता कायम करूँ, लिहाजा आप मुझे बराए मेहरबानी सैर व सुलूक के वो मनासिल तय करने में मदद करें ताकि मैं अपने इमाम तक पहुँच सकूँ। आप मुझे मेहरबानी करके बताएं कि मैं अपने इमाम तक किस तरह से पहुँच सकूँगी, किस तरह मैं सैर व सुलूक की मनासिल को तय कर पाऊँगी। आलिम दीन ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले खालिस और सच्ची तौबा करनी होगी। जब तुम तौबा कर लो और तुम्हारे तौबा के कबूलियत के असरात ज़ाहिर हो जाए, तब मैं तुम्हें ये बता पाऊँगा। अब वो औरत उस तमाम बातें जो आलिम दीन ने बयान की थी कि किस तरह से उसे तौबा करनी है, किस तरह तौबा के कबूलियत के आसार ज़ाहिर होंगे, वो सब बताया उन्होंने। हालांकि ये सारी वजाहत इस किताब में नहीं लिखी है, लेकिन वो आलिम दीन कहते हैं कि ये सुनने के बाद वो औरत चली गई। थोड़े दिनों बाद वो औरत आई और कहने लगी कि मेरी खालिस और सच्ची तौबा कबूल हो गई है, अब आप मुझे सैर और सुलूक की तमाम मनासिर
جو منزلیں ہیں اور وہ تمام سیر اور سلوک کے پورا پروگرام کہ کس طرح سے میں اپنے امام سے رابطہ قائم کر پاؤں گی، آپ برائے مہربانی مجھے اس بارے میں بتائیں۔ عالم الدین نے اس عورت سے پہلے تو کچھ حالات معلوم کیے۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس نے اپنے گناہوں کا میرے سامنے اقرار کیا، اس لیے کہ کسی انسان کے سامنے گناہوں کا اقرار کرنا خود ایک گناہ ہے، مگر کچھ حالات اس نے بیان کیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں اور کیسی حیوانی صفات ہے۔ پھر میں نے اس سے پہلے تو یہ کہا کہ تمہاری توبہ ایسی قبول ہو گئی ہے تو اب تم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ساری حیوانی صفت کو ختم کرنے کے لیے تمہیں یقیناً نفس کا حساب و کتاب کرنا ہوگا۔ اور پھر میں نے وہ سارے سیر و سلوک کے منازل اس عورت کو بتائے اور اس سے کہا تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی، تب جا کر تم اپنی منزل مقصود امام تک پہنچ پاؤ گی، تم سے ایک بھی حرام نہ ہونے پائے اور تمہیں یہ سارے سیر و سلوک کی منزلیں طے کرنی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت نے آ کر مجھے بتایا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں، یعنی میں زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ قائم کر چکی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہ۔ یقیناً عزیزان گرامی، اس واقعے کو کہنے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اگر علم حاصل کرے، تزکیہ نفس کرے، تو ہم نے دیکھا کہ اس عورت نے ایک کتاب پرواز روح پڑھ کر تزکیہ نفس بھی کیا، سیر و سلوک کی منزلیں بھی طے کی، سچی توبہ بھی کی، اور کتابوں کے ذریعے اس نے اور ایک عالم دین کی جو اس کو انہوں نے استاد بنا کر اس سے تمام بہترین علم حاصل کیا، سیر و سلوک کی منزلوں کو سیکھا اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ تو یقیناً اس مقصد میں کامیابی ملنے کی وجہ اگر کوئی تھی تو وہ کتابیں تھیں۔ آئیے ہم پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار تجھے یقیناً جس طرح سے اس عورت کو اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہوئی، رابطہ قائم کر پائی، ہمیں بھی اپنے امام کی زیارت سے مشرف کرنا، ہم بھی ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ معبود ہمیں اے مسبب الاسباب تو اسباب مہیا کر دے تاکہ ہم اپنے امام تک پہنچ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی آوان انصار تابع فرمابدارشیوں میں سے قرار دے۔ پروردگار جو ہم نے آج مجلس میں سنا، پروردگار یقیناً علم حاصل کرنے کے فوائد، کتاب کو پڑھنے کے فوائد، تو بس علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج شاگرد کے حق سنے، اگر پروردگار ہم استاد ہیں تو ہمیں شاگردوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار سامعین کی ہر ایک دل تمنا کو پوری فرما، جہاں جہاں بیت کے چاہنے والے مومنین ہیں انہیں کرونا وائرس جیسی وبا سے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا، مرنے سے قبل اور ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے بلکہ شب قدر سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس مہینے میں بہترین تیری عبادت اور اطاعت کر کے تیری خوشنودی حاصل کرنے کی، تیری رضا تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مشکل ترین حالات کو سہل و آسانی میں بدل دے پروردگار، اور یہ وقت کے جو پروردگار اس وقت کے جو ہمارے پاس وقت ہے پروردگار، یقیناً اس میں بہترین سے بہترین ہمارے وقت میں برکت کر دے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمیں پروردگار بار بار حج و زیارت سے مشرف کر دے، ہمارے امام کے روزوں کو آباد کر دے، ہماری مسجدوں کو، ہمارے امام بارگاہ آباد کر دے، ہمیں جلد سے جلد مجلس حسین میں جانا نصیب فرما۔ تمام تعریف حمد و ستائش نے لائق اے وحدہ لا شریک چی، جنی توفیق تھکی، جنا احسان تھکی، جنا فضل تھکی، جنی مہربانیوں تھکی اپنے
અસરાતે ગુના અને કફારાતે ગુનાનો 15 નંબરનો દર્શ શરૂ કરી રહ્યા છે. અઝીઝો, શેખ સદુક અલ રહેમાની કિતાબ સવાબુલ અમાલ એકાબુલ અમાલ પેજ નંબર 417 પર છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવે છે, એક રાત માથાના દુખાવાથી વ્યક્તિના દરેક ગુના માફ થઈ જાય છે સિવાય કે મોટા ગુના. એનો મિનિંગ છે કે એક રાત અગર માથું દુખે, આપણા સગીરા ગુનાહ માફ થઈ જાય છે. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામ મુસે કાઝિમ અલ ઇસ્લામ બાબુલ હવાઈજ. અઝીઝો, આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે દરેક ઇમામ પાસે દરેક ચીજ માંગી શકાય છે, પણ જ્યારે બીમારી માટે આપણે ખુસૂસન માંગવા ચાહતા હોય, વાસ્તુ આપવા ચાહતા હોય, વસીલો લેવા ચાહતા હોઈએ, ત્યારે આપણે બાબુલ હવાઈજ મુસે કાઝિમ અલૈહિ સલામનો વાસ્તુ આપીને દુઆ કરીએ છીએ, પરવરદિગાર તને ઇમામ મુસે કાઝિમ અલૈહિ સલામનો વાસ્તો અમારા બીમારોને શિફા અતા ફરમાવ, રૂહાની અને જિસ્માની દરેક તંદુરસ્તી અતા ફરમાવ. તો આ જ ઇમામ ફરમાવે છે, આપણા સાતમા ઇમામ શેખ સદુક રહેમા પોતાની કિતાબ સબાબુલ અમાલ કાબુલ અમાલમાં આ હદીસને નોટ કરે છે પેજ નંબર 417 પર, કે બીમાર માટે 4 પ્રકારનો બદલો છે. નંબર 1, તેની પાસેથી મુશ્કેલીને લઈ લેવામાં આવે છે. નંબર 2, અલ્લાહ ફરિશ્તાઓને હુકમ આપે છે તેના માટે સારા કાર્યો પણ લખી લેવામાં આવે જેને તે તંદુરસ્તી દરમિયાન અંજામ આપતો હતો. દાખલા તરીકે કોઈ બીમાર કોઈ નેકી ન કરી શકે જે પોતાની તંદુરસ્તીના જમાનામાં કરતો હતો, તો અઝીઝાની ગ્રામી, અલ્લાહ ફરિશ્તાઓને કહે છે કે મારો બંદો બીમાર છે, નથી કરી શકતો, તમે એની નેકીને લખી નાખો જે તંદુરસ્તીમાં કરતો હતો. તો નંબર 1, તેની પાસેથી મુશ્કેલીને લઈ લેવામાં આવે છે. બીજું, અલ્લાહ ફરિશ્તાઓનો હુકમ આપે છે કે તેના માટે સારા કાર્યો પણ લખી લેવામાં આવે કે જેને તે તંદુરસ્તી દરમિયાન અંજામ આપે. ત્રીજું, બીમારી એના શરીરમાં પ્રવેશીને તેના દરેક ગુનાહોને બહાર ખેંચી લે છે. નંબર 4, જો તે મૃત્યુ પામે આ બીમારીને કારણે તો એને માફ કરી દેવામાં આવે છે, અને જો તે જીવંત રહેશે તો પણ તેને માફ કરી દેવામાં આવશે. અઝીઝાને ગ્રામી, બીમારીઓની પણ એટલી બધી ફઝીલત બયાન કરવામાં આવી છે કે ઇન્સાનને બીમાર પડવાનું મન થવા લાગે કે ખુદા બીમારી થકી ગુનાહ માફ થાય છે, તો નહીં, હંમેશા આફિયત માંગો. અસલુલ્લાહ મિન કુલ્લ ખૈર વઉઝુ બિલ્લાહ મિન કુલ્લ શર. અલ્લાહને કહો, યા વલીયલ આફિયા નસઅલુકા આફિયા આફિયત દીન વ દુનિયા વલ આખિરા. અલ્લાહ પાસે હંમેશા આફિયત માંગવી જોઈએ. અઝીઝાની ગ્રામી, પણ અગર આપણને આ ઇલ્મ હશે કે બીમારીઓ થકી આ બધી પરેશાનીઓ આવે છે, તો જ્યારે પણ આપણે બીમાર થશું, આપણે તવજ્જો આપશું આપણા ગુનાહ તરફ કે કયા ગુનાહ થઈ ગયા કે જે બીમારી લઈ આવી, અને આપણે ગુનાહને ન સિર્ફ છોડશું પણ એની તોબા પણ કરશું, અને હવે પછી ગુનાહથી બચવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું. અઝીઝો, સાદત માપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મિઝાનુલ હિકમતની એક હદીસ જે પેજ નંબર 6668 પર છે, અસુકમો યમહુ ઝુનૂબ, બીમારી ગુનાહોને મટાવી દે છે. ગુનાહોને મિટાવી દે છે આ બીમારી. એવી રીતે પાંચમા ઇમામે મોહમ્મદ બાકિર અલૈહિ સલામની એક હદીસ છે, સવાબુલ અમાલ કાબુલ અમાલમાં શેખ સદુકે આ હદીસને નોટ કરી છે કે જો કોઈ અંધ વ્યક્તિ અલ્લાહ પાસેથી અંધાપાના બદલાની આશા રાખે, અને જો તે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામનો ચાહવા વાળો હોય, એમનો મુહિબ હોય, તો જ્યારે તે અલ્લાહને મળશે એનો કોઈ ગુનાહ બાકી નહીં રહે. અઝીઝો, ખુદા આપણા બધાને આંખોની રોશની અતા ફરમાવે. પણ જે આંધળા હોય છે, જેને રોશની નથી હોતી આંખોમાં, એક તો એ આંખોથી થનારા ગુનાહથી બચી જાય છે, બીજું કે જન્નતમાં 1 કરોડો મીલ દૂર જોઈ શકશે. અને અગર એ ચાહતો હશે, અપેક્ષા રાખતો હોય છે અલ્લાહ પાસે એના બદલાની, અને અહેલે બેતનો ચાહવા વાળો હશે, તો જ્યારે અલ્લાહથી મુલાકાત કરશે એનો કોઈ ગુનાહ બાકી નહીં રહ્યો. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની મિઝાનુલ હિકમતની હદીસ નંબર 6669 છે કે ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે અલ્લાહ કોઈ બંદાને મુબતલા કરે છે બીમારીમાં, તો એના દર્દ અને બીમારીના પ્રમાણમાં એના ગુનાહોને ખેરવી નાખે છે. ખુદ મારા ચોથા ઇમામ કહે છે કે પરવરદિગાર તું કેટલો મહેરબાન છે કે નાના નાના ગુનાહ, પીઠ પરના મોટા મોટા
નાની નાની બીમારીઓ પીઠ પરના મોટા મોટા ગુનાહોને ઉતારી દે છે. અઝીઝાને ગ્રામી, ખરેખર ઘણી બીમારીઓ તો આપણે હસતા હસતા ઝેલી લે છે. નાની નાની બીમારીઓ, ચાલતા ફરતા આવતી બીમારીઓ મોટા મોટા ગુનાહના બોજના પડ પરથી ઉતારી દે છે. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, સાઆતિલ વજએ યજહિબના સાઆતિલ ખતાયા. દર્દની પીડા અને યાતનાનો સમય એ ગુનાહોની ક્ષણોને ભગાડી મૂકે છે. દર્દની પીડાની યાતનાનો જે સમય છે એ ગુનાહોની ક્ષણને ભગાડી મૂકે છે. કહેવાનો મતલબ કે ગુનાહ માફ થઈ જાય છે. ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ તો જ્યારે કોઈ શખ્સને જોતા કે જે બીમારીમાંથી સાજો થઈને મુક્ત થયો હોય, આ ફરમાવતા, તને ગુનાહોથી પાક થવું મુબારક થાય. હવે નવેસરથી તું કાર્યનો પ્રારંભ કર. જ્યારે મુલાકાત થતી ઇમામની કોઈ એવા વ્યક્તિથી કે જે બીમાર થઈને સાજો થયો હોય, અને જ્યારે આપણી મુલાકાત થતી તો આપીને મુબારકબાદી આપતા કે તને ગુનાહોથી પાક થવું મુબારક થાય. તો હવે નવેસરથી કાર્યનો પ્રારંભ કર. અઝીઝાને ગ્રામી, આના કારણે ગુનાહનો એક અસર એ છે કે મોત પીડાદાયક સખ્ત બની જાય છે. મોત વખતે સખ્તી થાય છે. ખુદ રસૂલ ઇસ્લામની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમતની ઉર્દુ ભાગ 8ની હદીસ નંબર 6699 અલ મૌતુ કફારતુ લિઝુનુબિલ મોમિનીન. આપણા રસૂલ કે છે, મોત મોમિનો માટે તેમના ગુનાહનો કફારો હોય છે. એવી રીતે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ છે જેમાં ઇમામ કહે છે, અમારી પેરવી કરનારા શિયાઓમાંથી કોઈ બંદો એવો નથી, અમારી પેરવી કરવા વાળામાંથી કોઈ બંદો એવો નથી કે જે કોઈ એવું કામ અંજામ આપી દે કે જેની અમે મનાઈ કરેલી હોય અને પછી મૃત્યુ પામી જાય એ પહેલા કે તે સખ્ત બલામાં સપડાઈ ના જાય. ઇમામ કહે છે, અમારો કોઈ પેરવી કરવા વાળો, અમારો શિયા કોઈ એવો નથી કે જે એવું કામ અંજામ આપે કે જેની અમે મનાઈ કરી, એટલે કે ગુનાહ કરી લે તો એ મૃત્યુ પામે એના પહેલા સખ્ત બલામાં સપડાઈ જાય છે કે જે તેના ગુનાહને મિટાવી દે. પછી તે બલા માલની હોય કે ઓલાદની હોય કે પછી તેની પોતાની જાનની, એટલે સુધી કે તે બલામાંથી પસાર થઈને અલ્લાહની એવી રીતે મુલાકાત કરે છે કે એનો કોઈ ગુનાહ બાકી નથી હોતું. અઝીઝો, ખુદા ચાહે છે અલીના ચાહવાવાળા જ્યારે અલ્લાહથી મુલાકાત કરે તો એના ગુનાહ માફ થઈ જાય. એટલા માટે જ ખુદા બલા મોકલીને ગુનાહને માફ કરાવી દે છે, તાકે જ્યારે મુલાકાત થાય ત્યારે ગુનાહથી બક્ષાઈને અલ્લાહથી મુલાકાત થાય. ઇમામ આગળ કહે છે, અને એ પછી જો તેના ગુનાહોમાંથી કાંઈ બાકી રહી ગયું હોય તો મોત સમયે તેને શક્તિ અને પીડા આપીને તેના ગુનાહો મિટાવી દેવામાં આવે છે. અઝીઝો, મોતની શક્તિ મોમિન માટે ગુનાહની બક્ષિશનો સબબ બની જાય છે. મિઝાનુલ હિકમત હદીસ નંબર 6663 ઉર્દુ ભાગ 3ની હદીસ આપણને કેટલું અઝીઝાને ગ્રામી અલ્લાહની મહેરબાનીનો અહેસાસ કરાવે છે. ખુદા ચાહે છે કે અલીનો ચાહવાવાળો, અલીનો શિયા જ્યારે મારી પાસે આવે ત્યારે પાકો પાકીઝ આવે. એટલા માટે જ્યારે ઇન્સાન ગુનાહ કરે છે અલી અલૈહિસ્સલામનો ચાહવાવાળો, તો અલ્લાહ બલાઓ થકી એના ગુનાહને બક્ષી નાખે છે. અઝીઝાને ગ્રામી, ક્યારેક એવું પણ બને છે કે ગુનાહ કરનાર વ્યક્તિને પોતાને તો કંઈ નથી થતું, પણ એના ગુનાહના કારણે એના બચ્ચા બીમાર થઈ જાય છે, એના બાળકો બીમારીમાં સપડાઈ જાય છે. કારણ કે મોટે ભાગે વ્યક્તિને બાળકો પોતાની જાન કરતાં પણ વધારે વહાલા હોય છે. જ્યારે ઓલાદ બીમાર પડે છે તો એ આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, એની ઊંઘ ઉડી જાય છે, એને ખાવાનું નથી ભાવતું, એ સતત ચિંતા અને તણાવમાં રહે છે. અઝીઝો, હવે કદાચ કોઈને એ સવાલ થાય કે બાળકોનો શું વાંક, માતા પિતાના ગુનાહનો બદલો બાળકોને શા માટે? અલ્લાહ તો આદિલ બાદશાહ છે. તો એનો જવાબ એ છે કે અલ્લાહના નિર્ણયો અને તેના વ્યવસ્થા તંત્રને સમજી શકવા માટે આપણી અક્કલ અસમર્થ છે. એના નિર્ણયો અને ફેસલામાં જે રહસ્યો, જે કોયડા છુપાયેલા હોય છે તેને આપણે સંપૂર્ણપણે સમજી નથી શકતા. પણ ટૂંકમાં એટલું તો ચોક્કસ છે કે અલ્લાહ કદી પણ કોઈ પર જુલ્મ નથી કરતો. એના ફેસલા અને નિર્ણયમાં જરા બરાબર પણ અન્યાય નથી હોતો, જુલ્મ નથી હોતો, ના ઇન્સાફી નથી હોતી. પરંતુ આપણી સમજણ શક્તિ અને અક્કલ એને ગ્રહણ ન કરી શકતી હોવાથી આપણને કેટલીક ઘટનાઓ પ્રત્યે આશ્ચર્ય થતું હોય છે. આપણે સવાલ કરી બેસતા હોય છે, આમ કેમ? અઝીઝો, કેટલીક બીમારીઓ શરીરનો કચરો, એના દૂષિત પદાર્થોને બહાર કાઢવા માટે અલ્લાહ તાલા તરફથી રહેમત રૂપી હોય છે. જેમ કે છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવે છે,
સાદિક આલે મોહમ્મદની હદીસ છે તહેજીબુલ ઇસ્લામ ઉર્દુ પેજ 299 પર કે શરદી અલ્લાહના લશ્કરમાંથી એક લશ્કર છે જેને તે શરીરનો દૂષિત બગાડ દૂર કરવા માટે મોકલે છે. એ ઉપરાંત અલ્લાહ બાળક એટલે પોસિબલ છે કે જે બીમારી બચ્ચાને થાય એ બાળક માટે ફાયદાકારક હોય, એનો શરીરનો બગાડ દૂર થશે અને મા બાપને જે તકલીફ થશે એના કારણે મા બાપના પણ ગુનાહ માફ થશે. એ ઉપરાંત અલ્લાહ બાળકોને તેના મા બાપ માટે ઇમ્તિહાન અને આજમાઈશનો જરિયો બનાવે છે. બાળકની તકલીફ માતા પિતાની વેદનાનું કારણ બને છે. ઉપરાંત જે કાંઈ બીમારી બાળક ઉપર આવી લાગે છે તે બધા અલ્લાહ તાલા તરફથી બાળકના દરજામાં વધારો થાય છે. આવો આપણે દુઆ કરીએ. ખુદા તને મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદનો વાસ આપીને અમે દુઆ કરીએ છીએ. તારી તમામ તર તોફીકાતને અમારા સામિલ હાલ કર તાકી અમે ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકળીને ખુદા તારી ફરમાબરદારીની ઇજ્જત સુધી પહોંચી જઈએ. તારી આખરી હુજ્જતના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમને એમના વાન અંસાર તાબે ફરમાન શિયાથી બનાવી દે. અમારા ઇમામને અમારાથી રાજી અને ખુશનૂદ કરીને અમારા પર અહેસાન ફરમા. રબ્બના તक़બ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. સુબહાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાहि રબ્બિલ આલમીન برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. رمضان 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 Ramadan, 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 Ramadan,